جس میں عمان نے آفیشلی پاکستان ایئر فورس سے اینڈ اوور آل پاکستان ملٹری سے کافی بڑی ریکویسٹ کی ہے۔ فیوچر میں یہ پاکستان کے ڈیفنس ٹائز اور ڈیفنس ایکسپورٹس میں کافی بڑا سنگ میل ہو سکتی ہے کیا، اور اس سے عمان کی ایئر فورس بہت زیادہ امپریس بھی نظر آئی، اور اس چیز کا اظہار عمانی آفیشلز نے کیا جب پاکستانی ایئر چیف عمان کے وزٹ پر تھے۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو وہ عمان کے وزٹ پر گئے، جہاں انہوں نے عمانی آفیشلز وغیرہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے آفیشیل پی آر ویڈیو میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ عمان پاکستان کے ساتھ کولیبوریشن کرنا چاہتا ہے۔ کولیبوریشن مختلف کانٹیکس میں ہوگی۔ پہلا تو یہ کہ عمان چاہتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے پائلٹس کو عمان میں بھیجے، اینڈ فیوچر میں پاکستان ایئر فورس اپنے فائٹر جیٹس بھی عمان میں بھیجے بائی لیٹرل ایکسرسائزز کے لیے، اور یہ بائی لیٹرل ایکسرسائزز ایکسکلوزیولی ہوں گی صرف عمان اور پاکستان کے درمیان۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا ریسنٹلی کنکلوڈ ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری 2025 ایکسرسائزز میں۔ اس میں امریکہ، گلف کنٹریز بہت ساری، اور پاکستان اور کچھ دوسری نیٹو کنٹریز بھی حصہ لے رہی تھیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کے یورو فائٹر ٹائفونز F-16 کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، امریکن ایئر فورس کے F-16 کھڑے نظر آئیں گے، اور یہاں سعودی F-15 اور اس کے ساتھ ساتھ رائل ٹورنیڈو ایئر کرافٹ بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پکچر میں اگر غور کیا جائے تو عمان کے یورو فائٹر ٹائفون ایئر کرافٹ بھی حصہ لے رہے تھے۔ یہ تصویر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو ایئر کرافٹ نظر آئیں گے یہ میڈیم ٹو ہیوی ویٹ ایئر کرافٹ ہیں، اور GF-17 یہاں واحد ایک لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، اینڈ اسٹل بینگ اے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ اس نے ان بڑے ایئر کرافٹ کا کافی بہتر طریقے سے مقابلہ کیا، اور یہ آفیشیل ریکویسٹ ہے۔ حالانکہ پاکستان GF-17 بلاک 3 کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے گیا تھا، اور اگر باقی ایئر کرافٹ کا کمپیریزن کیا جائے رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون سے تو بلاک 3 ان سے ڈاؤن گریڈڈ ہے، مطلب کہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، رینج کم ہے، پے لوڈ کیپیسٹی کم ہے، بٹ اسٹل جب پاکستانی پائلٹس اس میں سورٹیز کنڈکٹ کر رہے تھے اور مختلف آپریشن کنڈکٹ کر رہے تھے تو باقی ایئر فورسز بھی اس کی پرفارمنس سے کافی زیادہ انسپائر ہوئی ہیں، اور اس کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور اس کا واضح ثبوت عمان کی یہ آفیشیل ریکویسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمان نے انڈسٹریل کولیبوریشن کی بات کی ہے نیسٹیپ کے تھرو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عراق نے نیسٹیپ میں انویسٹ کیا ہے جہاں پاکستان فیوچر ٹیکنالوجیز پر کام کرتا ہے۔ عمان نے بھی سیم اسی چیز کو انڈورس کیا ہے کہ وہ بھی نیسٹیپ میں انویسٹ کریں گے اینڈ پاکستان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کو جوائنٹلی لے کر چلیں گے۔ یہاں ڈرون سسٹمز پاکستان مختلف ڈیولپ کر رہا ہے، خاص طور پر سوارم ڈرونز کی اگر بات کی جائے، جو کہ سوسائڈ بومبنگ کے ساتھ ساتھ یا لوٹرنگ میونیشن کے ساتھ ساتھ اینمی ایئر کرافٹس کو دھوکہ دینے کے لیے ایز اے ڈیکوئی بھی یوز کیے جا سکیں۔ یہاں کچھ انکنفرمڈ سورسز کے مطابق عمان پاکستان سے مزید مشاق ایئر کرافٹ خرید سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی مشاق ایئر کرافٹ عمان کی سروس میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریسنٹلی تیار کردہ A350S ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار وہ بھی یہاں عمان کو پچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ تمام چیزیں نیگوسیشنز میں ہیں، اینڈ فیوچر میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ ابھی تو عمان نے فلی یہ چیز آفیشلی کلیم کی ہے کہ وہ انڈسٹریل کولیبوریشن بھی چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی پائلٹس عمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کریں تاکہ عمان اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس کو زیادہ بہتر کر سکے۔ اگر عمان کی جیوگرافی کو دیکھا جائے تو عمان کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے کسی بھی کنٹری سے، بٹ ان ایریاز میں ملٹنٹس اور پروکسیز وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ٹائم آپریشنز بھی عمان کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں GF-17 کی اگر بات کی جائے تو میری ٹائم آپریشنز اس نے کافی اچھے سر انجام دیے ہیں، پاکستان کی کوسٹل لائن پر ان کو ڈپلوائے کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیرر آپریشنز میں بھی GF-17 بومبنگ رول کے لیے یوز ہوا ہے۔ پاکستان لائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ خطے میں پاکستان کی دفاعی صنعت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور اب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عمان نے پاکستان کے مشہور جنگی طیارے GF-17 میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے، پاکستان سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے پائلٹس اور GF-17 طیارے عمان بھیجے تاکہ دو طرفہ مشقوں میں شرکت کر سکیں۔ یہ پیش رفت بھارتی میڈیا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں۔ بھارت جو ہمیشہ پاکستان کے دفاعی تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اب عمان کے اس فیصلے سے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں شور مچ چکا ہے کہ عمان جو کبھی بھارت کا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، اب پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ عمان نہ صرف پاکستان کے GF-17 طیارے میں دلچسپی لے رہا ہے، بلکہ انڈسٹریل کولیبوریشن یعنی دفاعی پیداوار میں بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں عمان اور پاکستان مشترکہ طور پر دفاعی منصوبے بنا سکتے ہیں، جو کہ بھارت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ اب بھارتی میڈیا پر کوہرام مچا ہے
اور بھارتی اسٹریٹجک تجزیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے JF-17 کو عمان سے پذیرائی ملنا بھارت کی سفارتی ناکامی ہے، کیونکہ بھارت عمان کو ہمیشہ اپنے قریبی پارٹنرشپ میں شمار کرتا تھا، لیکن اب عمان کی پاکستان سے بڑھتی قربت نے بھارتی حکام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ JF-17 تھنڈر اپنی جدید ٹیکنالوجی، کم لاگت اور مؤثر کارکردگی کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور اب اگر عمان بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو یہ بھارتی ساختہ طیاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے دفاعی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور عمان جیسے عرب ممالک کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کا رونا دھونا اس بات کا ثبوت ہے کہ JF-17 کی بڑھتی مانگ نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کیا مستقبل میں عمان پاکستان سے مزید دفاعی معاہدے کرے گا؟ کیا بھارت اس پر کوئی نیا رد عمل دے گا؟ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو JF-17 کے پائلٹس ہو سکتا ہے عمان میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجے جائیں، جہاں وہ عمانی ایئر فورس کے ساتھ ایکسرسائزز کریں۔ یہاں میں JF-17C ایکسرسائزز میں نظر آ سکتے ہیں، جس میں اوبویسلی ایکسپیرینس شیئرنگ ہوگی عمان کی ایئر فورس کے ساتھ۔